سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی پاک اور مطہر ہستی کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، بلکہ میں کیا، ہم سب مل کے تذکرہ پاک کریں گے انشاءاللہ، کہ جو سلسلہ چشت کے ایک روشن ماہتاب ہیں۔ 18ویں صدی اور 19ویں صدی ناظرین، آپ جانتے ہیں سیاسی اعتبار سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر انتہائی افراتفری کی صدی تھی، اور یہ دو صدیاں ایسی ہیں ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک پلانٹیشن ہو چکی تھی، اور جو سامراجی طاقتیں تھیں وہ اپنے پنجے مکمل طور پر بر صغیر پاک و ہند کے اندر گاڑ چکی تھیں۔ اسی سورش میں ناظرین، انہی سازشوں کے درمیان بہت سے سلاسل نے اپنے اپنے کام کیے، لیکن ایک سلسلہ ایسا ہے جسے ہم سلسلہ چشت کہتے ہیں ناظرین۔ آج اس کے ایک روشن آفتاب اور مہتاب کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، حضرت شاہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی علیہ رحمہ، جن کا اسم گرامی فخر الدین، جبکہ محب النبی اور فخر جہاں اور برہان العارفین آپ کے القاب ہیں۔ آپ کا لقب محب النبی بہت مقبول ہوا ناظرین، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اور حضرت خواجہ شاہ چراغ دہلوی علیہ رحمہ نے حالت خواب میں آپ کو اس لقب سے مخاطب فرمایا۔ تو جس کو ناظرین محب النبی کہہ دیا جائے، اب اس کے مقام اور مرتبے کا ہم کیا تعین کریں گے، بس ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروانے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ رحمہ کی ولادت پر آپ کے والد حضرت نظام الدین اورنگ آبادی چشتی نظامی علیہ رحمہ کے مرشد حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور آپ کا نام فخر الدین تجویز فرمایا، اور عذرائے عنایت و کرم اپنا لباس خاص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحفہ ارسال کیا، اور ساتھ یہ بشارت بھی دے دی، بشارت پہلے سے مل گئی تھی ناظرین، کیا دی سنیے ذرا، کہ یہ بچہ مستقبل میں ہدایت و ارشاد کی شمع روشن کرے گا، جس سے مخلوق کے سینے منور ہوں گے اور شریعت و طریقت کے میخانے میں پھر سے بہار آ جائے گی۔ یہ بچہ دین حنیف کے لیے باعث فخر ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھا ناظرین کہ آپ کو دنیا فخر العالم والدین کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بات یہ ناظرین کہ جس دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، سیاسی لحاظ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دور مسلمانوں کے زوال اور تنزلی کا دور تھا، اور جو عمارت دہلی تھی وہ مکمل طور پہ انحطاط پذیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ ہندوستان کے اطراف و اکناف میں سکھ اور مراٹھے جو ہیں وہ خوب لوٹ مار کر رہے تھے، اور نادر شاہ کی قتل و غارت گیری جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں ناظرین دہلی میں جس سمت بھی آپ نکلیں تو مدارس ہی مدارس نظر آتے تھے، جن میں درس و تدریس کا باقاعدہ دورہ تھا۔ ان مدارس میں بھی دو مدرسے بہت اہم تھے، جن میں سے ایک مدرسہ حضرت شاہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا۔ 16 سال کی عمر میں ناظرین
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ کرم ہوا کہ آپ کو خلافت عطا ہو گئی. آپ شریعت و طریقت دونوں میں عالی مرتبت تھے. فوج میں آپ کی ملازمت تھی. ابھی بڑی کمال بات ہے ناظرین، یعنی مکمل جو فوجی تربیت تھی وہ آپ نے حاصل کی ہوئی تھی. طب پر آپ کو مکمل طور پہ مہارت تھی. گھوڑ سواری آپ بہت اچھی کرتے تھے. سپاہ گری جو ہے وہ آپ کا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر آپ کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا. اور فوج کے اندر آپ اپنی سروسز دیے ہوئے تھے، یعنی ملازمت آپ کی فوج میں تھی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری وضاحت ایسی تھی کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص کتنے قدر والے ہیں، کتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں، یا روحانی طور پہ آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. یعنی آپ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے چھپنے کے قائل نہیں تھے، چھپنے کے قائل تھے. اپنی ولایت کو چھپا کر رکھتے تھے اور لوگ آپ کی اسسمنٹ کر ہی نہیں پاتے تھے، یا یہ انالیسس کر ہی نہیں پاتے تھے کہ بنیادی طور پہ آپ کی شخصیت کیا ہے. اہل لشکر میں جب آپ کی نیک نامی، شان و شوکت اور بزرگی کا ظہور ہونا شروع ہوا تو آپ نے ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا اور اورنگ آباد میں اپنے والد ماجد کے سجادہ نشین کا عہدہ جو ہے آپ نے سنبھال لیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصف تھا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اخفاء میں رکھتے تھے. آپ کا معمول کیا تھا وہ سنیے ناظرین. آپ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. آپ حدیث، تفسیر، مسائل تصوف پر مکمل طور پہ دسترس رکھا کرتے تھے اور اس کی درس دیا کرتے تھے. آپ کی خانقاہ میں جو بھی آتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا. اور جرائم پیشہ لوگ، دیکھیے صاحب، اچھے تو سبھی سمیٹ لیتے اپنے دامن میں، کمال تو یہ ہے کہ بروں کو سمیٹا جائے. آپ کا یہ وصف تھا کہ آپ جرائم پیشہ لوگوں کو اپنی نگاہ سے ایسا تبدیل کرتے تھے کہ ان کے دلوں کی دنیا تبدیل ہو جاتی تھی اور اپنی دامن رحمت کے اندر ان کو سمیٹ لیا کرتے تھے. اور عفو درگزر کیسا کہ ایک بہت ہی کمال واقعہ ہے، اس پہ انشاءاللہ آج علماء کرام سے گفتگو کروائیں گے. تو ناظرین، آج بنیادی طور پر ہم اس رجسٹر میں جو کہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں کا رجسٹر ہے، اس میں نام شامل حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی پس منظر ہے اور مختصر جو آپ کا شخصی تعارف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. سبحان اللہ، کیا بات، کیا اچھی بات. ان اللہ کے پیارے بندوں کی طفیل آج بر صغیر کے اس خطے میں ہم کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ السلام کی امتی کہلانے والے موجود ہیں. سبحان اللہ. ورنہ ہمارے سامنے تاریخ رکھ رہی ہے کہ جہاں اولیاء اللہ کے مزارات نہیں تھے، وہاں جب اغیار کے اقدام آئے تو وہاں سے نشانات مٹ گئے. یہاں بھی انگریز نے، فرنگی نے کتنی کوشش کی، اس کے باوجود آج اگر یہاں اسلام کے نام لیوا اسلام پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے موجود ہیں تو یہ صدقہ ہے خاندان چشت کے بزرگوں کا، خاندان قادریہ کے بزرگوں کا، یا دیگر اس خطے میں. ہم ان پاک باز بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اس حقیقت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پاک کلام میں ان سے محبت کرنے کی، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی تلقین فرمائی. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم یہ نہ کہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. خواجہ محمد فخر الدین مجدد برحق، عظیم انسان، ان کے والد کی طرف سے ان کا تعلق حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، جو آگے چل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ صدیقی فیض ہے. صدیقی فیض. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور والدہ کی طرف سے آپ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ تک. بھائی سبحان اللہ، کیا بات. یہ وہ پیارے نام ہیں کہ زبان پر آتے ہی ایمان کے اندر ایک اضافہ اور ایک حقیقی روحانی لذت لاتے. درست. حضرت نظام الدین جو ان کے والد ہیں بہت بڑے عالم تھے. ان کے ہاں یہ ان کے 5ویں بیٹے ہیں اور سب سے چھوٹے ہیں، اور جن کے لیے کلیم اللہ کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنا تبرک بھی بھیجا اور بتایا کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا خدمات سر انجام دے گا. سبحان. آپ نے چھوٹی عمر میں اپنے والد سے علوم میں مہارت تامہ حاصل کر لی. سبحان اللہ. مشارق الانوار شفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. وہ حدیث میں جو شخص پڑھتا تھا، اور آج بھی قاضی شفا رحمۃ اللہ ایاز کا نام جب زبان پر آتا ہے تو عشق نبی کے چشمے پھوٹتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح تعارف امت کو عطا کیا ہے. سبحان اللہ جی ماشاء اللہ. اور اس کے بعد خطے کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا جان محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے تمام علوم میں تکمیل کی. سبحان اللہ. اور علوم میں مکمل ہونے کے بعد آپ نے ان اسلاف کے ہاں، اور پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ خانقاہ جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس خطے میں اس بات کی بہت بڑی پہچان ہے کہ یہاں آنے والے خدمت خلق کو، دکھی لوگوں کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باہر اس وقت یہ شعر نمایاں تھا کہ کام آ خلق خدا کے، کہ خدا کے نزدیک اس سے بہتر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی. تو وہاں پر آپ نے پہنچ کر جس انداز سے ماحول کو دیکھا، اور پھر ریاضت اور عبادت گزاری اور تقوی، جیسے آپ نے کہا کہ روزانہ 1000 نفل پڑھنا، روزانہ 3 قرآن ختم کرتے، اللہ اکبر، اور ہمیشہ روزے سے رہتے تھے. اللہ اکبر. اور جب لوگوں نے آپ کو یہ منظر دیکھ کر آپ کی طرف رجوع شروع کیا تو سالک اپنے آپ کو چھپاتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں میں عجب پسندی سے میں بچ جاؤں، نمائش نہ ہو. تو پھر آپ نے نظام الدولہ کے ہاں وہ ملازمت کی، اور اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنے لشکر سے علیحدہ رات بسر کرتے تھے. اللہ اللہ. آپ کی نشست الگ ہوتی تھی. اللہ. اور وہاں پر بھی لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہاں اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہا تھا، یہاں بھی لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر آپ نے وہ چھوڑا اور پھر اس منصب کی طرف آ گئے جو اس خطے کے یہ بزرگ مخلوق خدا کے لیے کر رہے تھے. اس پہ گفتگو کریں گے. خاکہ صاحب اب دیکھیں، یہ تو ایک سمجھ لیجئے کہ ابتدائی نقشہ آ گیا ان کی حیات طیبہ کا نا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلو در پہلو جو ہے گفتگو کریں تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے پوری ڈیٹیل جائے. 7 برس کی عمر ہے. بات یہ ہے کہ بچپن میں آپ پر بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عنایات ہو رہی ہیں. ذرا ان عنایات کا ذکر کیجئے، خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کی جو عنایت ہے. جی ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ چشتیہ کی جب بات آتی ہے تو درد اور سوز دل میں آ جاتا ہے. تو یہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں سلسلہ چشتیہ کے مجدد اور با کمال عالم دین، بچپن میں ہی ان کے آثار دیکھیں. یہ دیکھیں کہ بعض جو ہم لفظ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ مادرزاد ولی ہیں، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں حضور غوث اعظم کے حوالے سے، محبوب سبحانی کے حوالے سے. اسی طرح حضرت فخر الدین فخر جہاں علیہ رحمہ 7 برس کی عمر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں، 7 برس کی عمر بالکل ابھی معصومیت کی اور کم سنی کی عمر ہوتی ہے. تو آپ پہ خاص عنایات بارگاہ رسالت سے، عنایات خداوندی اور بارگاہ رسالت سے خاص عنایات آپ اپنے والد گرامی کے. یہ چونکہ دیکھیں سلسلہ چشتیہ میں خاص جو چیز وہ ادب ہے. آپ جس درگاہ اور جس شیخ کی بات کریں گے وہ اس قدر ادب میں رچا بسا ہوا ہوگا. حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں اپنے والد گرامی کے قدموں میں بیٹھے، آپ کے پاؤں دبا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات دیکھیں. آپ پہ جو ہی عنایات ہونے لگی اس سے پہلے آپ کی کیفیت میں ایک غنودگی سی آ گئی. آپ خواب میں تشریف لائے، آپ کو بن کے دانے عطا کیے، جو قہوہ اور دیگر لغات میں بتایا جاتا ہے، وہ ایک تحفے کے طور پہ آپ کو 7 دانے عنایت کیے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. اور جس کو بارگاہ رسالت سے اس طرح کا تحفہ مل جائے تو وہ کس کمال پہ پہنچے گا. حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں بیدار ہوئے، آپ کی ہتھیلی میں بالکل جو خواب میں دیے گئے بظاہر بھی آپ کی ہتھیلی میں وہ ظاہری طور پر موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ دانے دیکھے تو آپ نے اپنے والد گرامی سے ذکر کیا. آپ کے والد گرامی نے کہا اس میں کچھ میرا حصہ بھی ہے. اللہ اکبر. تو وہ جب حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں کا ادب اور احترام، آپ نے وہ ہتھیلی آگے کر دی. آپ کے والد صاحب نے جو دانے 2-3 اٹھانے تھے جتنے بھی لیے، باقی کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے. جو ہی آپ نے وہ لیے اور تناول کیے، کھائے، آپ کے دل و دماغ میں ایک ایسی روحانیت پیدا ہو گئی اور بارگاہ رسالت سے وہ ولایت کی ایسی خوشبو پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. دیکھیں
یعنی جس کو سرکار علیہ السلام چن لیں بنفس نفیس تشریف لا کے پھر اس کو عطا کر دیتے ہیں. یہ جنید بھائی یہ بڑا منفرد واقعہ ہے. اللہ دیکھیں بہت سارے ایسے واقعے جو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی وہ اس طرح کی پورے کمرے میں مہک ہے, خوشبو ہے, اللہ اکبر, جو آپ کو تحفہ دیا گیا کھانے کے لیے, ایک میوہ دیا گیا, ایک چیز پیش کی گئی, وہ بنفس نفیس اور ظاہری طور پہ آپ کی ہتھیلی میں موجود ہے, اور پھر وہ آپ نے کھائی اور آپ کے بدن میں جو روحانیت بیدار ہوئی اور وہ قابل دید تھی اور وہ دیکھنے کے قابل. اسی طرح دیکھیں حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں کم عمری میں ہی, چونکہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا 16 برس میں, آپ کو اس سے پہلے بلایا اور اپنے سینے سے کافی دیر لگائے رکھا. سینے سے جب لگائے رکھا تو یہ ہوتی ہیں, بہت سارے آج کی سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ لوگوں کے بدن سے اور بزرگوں کے بدن سے کچھ ریز نکلتی ہیں, اللہ کچھ آنکھوں سے, کچھ دل سے. تو جب اپنے سینے سے لگایا تو ان کو ولایت کے بلند مرتبے اور چشتیہ درگاہ کی اور چشتیہ سلسلہ جو حضرت خواجہ اجمیر سے چلتا ہوا ہندوستان میں, ان کی دستار ان کے سر پہ رکھ دی. اچھا اور اتنی کم سنی میں, اور میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ 17 برس کی عمر میں منتقل کر دینا اس سلسلے کو, میرا خیال ہے یہ شاید واحد واقعہ تاریخ میں ملتا ہے یا کوئی اور کم عمر ایسی ہستی ہمیں ملتی ہیں بہت سارے جن کو خلافت میں باقاعدہ مامور کر دیا. نہیں وہ یہ منفرد ہے, یہ منفرد بات ہے. یہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. اس طرح حضور غوث اعظم کے حوالے سے بہت ساری کہ آپ نے نظر ڈالی تو ولایت کے درجے پہ پہنچا دیا, چوروں پہ نظر ڈالی تو چوروں کو کتب بنا دیا, گدی پر بٹھا دینا, ہاں باقاعدہ مسند نشین کرنا, یہ منفرد جو ہے بات ہے. حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں وہاں سے چلے, وہ کہتے ہیں کہ اسی عمر میں جو ایک اندر سے تڑپ اٹھ گئی, وہاں سے دلی تشریف لائے, چونکہ دلی ایک چشتیہ کا مرکز تھا اور آپ کو ایک ارادت بھی تھی. آپ کے خواجہ جہاں آبادی جو خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی ہے وہاں پہ زیارت کی, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی درگاہ پہ زیارت کی, پھر آپ وہاں پہ کتنا عرصہ خواجہ محبوب الہی کی درگاہ پہ معتکف رہے. تو یہ کیا ہے, یہ چیزیں کہتے ہیں مولانا جامی علیہ رحمہ نے فرمایا, محبت است کہ دل را نمی دہد آرام, وگرنہ کیست کے آسودگی نمی خواہد. یہ محبت ہی ہے جو دل کو چین نہیں آنے دیتی, ورنہ کون نہیں آرام حاصل کرنا چاہتا. تو وہاں پہ کچھ عرصہ معتکف رہنے کے بعد آپ پاک پٹن شریف کے لیے روانہ ہو گئے, چونکہ وہ شیخ بحر و بر جو چشتیہ کے شیخ ہیں, جن کے بارے میں ایک گولڑوی پیر نے کہا, بابا ہیں فلک سریر ہیں گنج شکر, چشتی پیروں کے پیر ہیں گنج شکر, سبحان اللہ, پھیرے ہوئے جو ما سوی اللہ سے رخ, اللہ کے وہ فقیر ہیں گنج اللہ شکر. اکبر. تو اس کے لیے روانہ ہو گئے. ٹھیک, اور پیدل وہ پیدل جو روانہ ہوئے مختصر بتا دیجئے وہ ہوا کیا تھا واقعہ. وہ دیکھیں آپ پیدل, حضرت خواجہ آپ کے جو خلیفہ خاص اور پیارے دوست اور جن کو آپ نے خلافت عطا کی, پنجاب کے شہزادے جن سے آگے چشتیہ کو ایک نئی بہار ملی, نور محمد مہاروی, خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ آپ کے ہمراہ سفر تھے, آپ کے ہم سفر تھے. آپ چلتے چلتے وہ پاک پٹن کے لیے اس وقت کتنی تکالیف, سفری صعوبتیں, مشکلات, ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا. آپ نے چونکہ ان دنوں جو موجودہ سجادہ نشین تھے خواجہ محمد یوسف تھے پاک پٹن شریف میں, دیوان خواجہ محمد یوسف, ان کو طبیبوں نے بتایا ہوا تھا کہ سیب, تو آپ نے راستے میں آپ کو ایک قلبی الہام ہو گیا, آپ نے ان کے لیے تحفے میں سیب ہی خرید لیے. پھر پاک پٹن سے کچھ فاصلے پہ آپ نے رات گزاری, استراحت کی, اور صبح جو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ آپ کے پاپوش تو ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں لیکن خواجہ صاحب موجود نہیں ہیں. برہنہ پا جو ہے آپ تشریف لے گئے, یہ ادب کی جو بات ہوئی تھی پاک پٹن شریف میں, برہنہ پا وہاں پہ پہنچ گئے اور کہا کہ کل قیامت کو میں یہ بتاؤں گا کہ میں بابا صاحب کے مزار پہ کیا ننگے پاؤں حاضر ہوا ہوں. اللہ یہ عقیدت اور محبت. ابھی بتائیے ذرا تھوڑا سا مفتی صاحب کہ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شجرہ نسب ہے, ظاہر کچھ اس پہ ابتدائی گفتگو ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. اچھا, میں کنیکٹیوٹی کچھ اور, اب جب گفتگو ہو رہی تھی تو میرا ذہن کہیں اور چل رہا تھا, اور وہ سوال میں فلوٹ کرنا چاہتا ہوں دانستہ. یہ 18ویں اور 19ویں صدی ہے, اس صدی کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے وہ سامراج نے بہت کام کیا, خاص طور پہ جس ملعون کو کھڑا کیا. اب آپ دیکھیے کہ کوئی صدیقی فیض ہی ہو سکتا ہے, چونکہ محافظ ختم نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہیں, تو بات یہ کوئی صدیقی فیض ہی ہو سکتا ہے جس کو بھیجا جائے اس صدی کے اندر.
مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے شجرے میں بھی خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے لیے بنت کروائی کہ سرکار علیہ السلام سے بشارت دلوا کے آپ کو اس صدی میں بھیجا گیا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج ہم جس عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، ان کے اندر 3 سلسلوں کا فیض ہے۔ سبحان سہروردی بھی اللہ کے شجر نسب میں ہے، اللہ نقشبندی بھی، اور خود یہ چشتی سلسلہ سے تعلق ہے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ جب پاک پتن گئے تو جوتے اتار دیے، اور مرید اپنے شیخ کی علاقے کی ہر شے کو پاک تصور کرتا۔ یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آج کے دور میں جس طرح اس دور میں سکھ اور مرہٹے چھائے ہوئے تھے اور وہ اسلام کو خراب کر رہے تھے، آج بھی بعض بے دین عقائد اسلام کو خراب کر رہے ہیں۔ ایسا ہی اس لیے صوفیاء کا ذکر کرتے ہوئے عقائد اسلام ضرور سنانے چاہیے تاکہ پختہ کار بات ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ۔ اللہ اکبر۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ پاک وادی میں آ گئے ہیں، اپنے جوتے پاپوش اتار دیجیے۔ اسی طرح جب مرید اپنے شیخ کے گھر جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے پاک وادی ہے، تو جوتے پیچھے اتار۔ ٹھیک۔ پھر دوسری بات جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو 7 دانے دیے، اس میں بھی عقائد کے اعتبار سے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں آنا یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من رعانی فی المنام فقد رأى الحق۔ اللہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا۔ پھر ایک حدیث میں اس سے متصل 5 حدیثیں اکٹھی بیان کر دی۔ من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ۔ فرمایا امت کو خوشخبری سنا دو کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جو ہمارے عقائد کا حصہ ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں اپنے اندر سے نکال لی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان کیا کہ میں خواب میں بھی آؤں گا، میں جاگتے ہوئے بھی آیا کروں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کا جو خاندانی اعزاز تھا، جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بیان کیا کہ صدیقی بھی، میں 2 شخصیات تاریخ میں ایسی دیکھتا ہوں جو بلند بالا عظیم الشان ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا اور ان کا بڑا نام ہے، لیکن دونوں کے اندر مصطفی فیض بھی ہے اور صدیقی فیض بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے آتے ہیں امام حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر، اور ادھر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد، پھر ان کے بیٹے قاسم، پھر ان کی بیٹی ام فروہ۔ ام فروہ کا جب نکاح حضرت باقر سے ہوا تو حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوا۔ وہاں بھی صدیقی فیض، وہاں بھی صدیقی فیض ہے، یہاں بھی صدیقی، اور صدیقی فیض قیامت تک ختم نبوت کی حفاظت کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو یورپ کا ایک بہت بڑا مستشرق ہے، اس کا نام ہے H.A. آربگ، اس نے کہا ہم نے اسلام پہ بڑے حملے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے کبھی مجاہد بھیج دیے، کبھی امیر المجاہد بھیج دیے، کبھی صوفیاء بھیج دیے، اور جس دور میں 17ویں اور 18ویں ہجری میں یہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی آئے، تو یہ دہلی خاندان اسلام کا بہت بڑا محسن ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور فخر جہاں، پھر اس کے پیچھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ سارے وہ دہلوی کے چشم و چراغ ہیں جنہوں نے بڑے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی وہ خدمت کی کہ کفر کا نام۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو علمی اور روحانی مقام اور مرتبہ ہے، اور اس سے ساتھ ساتھ ظاہر ہے متصل وہ جو بات ہے فوج کے حوالے سے، تو وہ تو آپ ظاہر بیان کر چکے، لیکن علمی اور روحانی مقام آپ کا جو ہے وہ کیا بتلا رہا ہے دنیا میں؟ جی۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جو ان کی اللہ کی جانب چل کر آتے ہیں یہ شرف عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت محمد فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت نے انہیں وہ فراست ایمانی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی شخص کسی غرض سے آتا، وہ سامنے کھڑا ہوتا، آپ اس کو سب کچھ بتا دیتے، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہ آتی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور علمی طور پر آپ نے ہمیشہ مدارس کی سرپرستی کی، مدارس کو دیکھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا شرف علم میں رکھا ہے، تو علم کے فروغ کے لیے آپ ہمیشہ کوشاں رہے۔ مدرسہ رحیمیہ میں بھی خدمات سر انجام دی، مدرسہ نظامیہ میں بھی خدمات سر انجام دیں، اور آخری ایام میں بھی جب آپ خانقاہ نظامیہ میں چلے گئے تو یہ وصیت کر کے اپنے خلفاء کو، یعنی آپ کے 25 کے قریب خلفاء ہیں، جن میں سے ایک تو میر محمد شاہ ہیں،
خواجہ نور محمد مہاروی ہیں، مولانا ضیاء الدین جے پوری ہیں، قبلہ عالم مولانا جمال الدین رامپوری ہیں، صوفی یار محمد ہیں، میاں عظمت اللہ ہیں۔ ان لوگوں نے اس خطے میں جو خدمات سر انجام دی، ان کا بنیادی نقطہ آپ اپنے اس شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ پاسبان دل شو اندر کل حال، پاسبان دل شو اندر کل حال، تا نیابد ہیچ دزد آنجا مجال، کہ اے بندے اپنے دل کا محافظ بن کر رہے، کسی چور کو ہمت ہی نہ پڑے کہ وہ تیرے دل میں در آئے۔ آپ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ اس کے ذکر سے اپنے آپ کو تر رکھنا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا۔ آپ نے اپنے جو مکتوبات آپ کے ملتے ہیں 13 کے قریب 11 منصع شہود پر آ چکے ہیں، ان میں آپ اسی بات کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ جل مجدہ کی محبت تمہارے دل و جان میں رہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت حب حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت، سبحان اللہ، اس سے اپنے آپ کو ایک لمحہ بھی خالی نہ یہ رکعت جانے۔ مرشدی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ رکعت مرشدی سے آپ بات جی کر رہے ہیں؟ رکعت مرشدی، اس میں 11 ان کے جو جی وہ ایک آپ کی تصانیف بھی ہیں 4 کے قریب، آپ نے تصانیف بھی دی ہیں، اور ہمیشہ علم کی سرپرستی کرتے ہوئے اس سلسلے کے لوگوں کو بتا گئے کہ صرف خانقاہیں اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی کہ تم اپنی ذات میں گم ہو کر رہو، بلکہ اپنے آپ کو تو تم اس مقام پر لے آؤ اللہ کہ ایک آپ کا مرید آپ کی عقیدت میں کیا کہتا ہے۔ اللہ اللہ وہ کہتا ہے کہ مردم ہما دانند خدا را از تو باللہ کہ ترا من ز خدا یافتہ ام۔ آپ اس مقام پر ہیں کہ سارے لوگ تو آپ سے اللہ کی خبر پاتے ہیں، اللہ، لیکن میں نے اللہ سے آپ کی خبر پائی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے اللہ سے آپ کی خبر پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا حضرت محمد فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے ساتھ کتنا شغف رکھتے تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے بھی آپ کو بے حد عقیدت تھی، اور جب حاکم نے آ کر ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ان کا مکان خالی کرا لیا، تو آپ ہی تھے کہ آپ ان کی اولاد کو اپنے گھر لائے۔ بڑا اچھا تعلق تھا نا آپ کا ان سے، بہت بڑا اچھا تعلق۔ پھر آپ نے حاکم کو لکھا کہ وہ لوگ جو اس خطے میں مخلوق خدا کو علم کے نور سے آراستہ کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حاکم نے واپس کر دیا ان کو بھی مکان، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو آپ کے رکے کی وجہ سے وہ بھی ملا۔ کیا بات! اور اس کے علاوہ بھی آپ ہمیشہ مخلوق خدا کا خیال رکھتے، اللہ، اپنے خلفاء کو اس بات کی تلقین کرتے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ پیار سے، محبت سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ تو آپ نے ہمیشہ ہمیں یہی راہ سکھائی کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اب کیا ہے کہ ذکر آپ کا ایک پہچان تھی۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ کاکا صاحب ابھی بتائیے ایک ان کا جو تبلیغ کا طریقہ کہ جس میں وہ اس وقت کی جو ایک حسین ترین جوگن تھی، جس پہ دنیا فریفتہ تھی، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئی تو آپ کی نگاہ سے جو ہے اس کی کائنات ہی بدل گئی۔ اچھا، تبلیغ کا انداز ایسا، میں کہتا ہوں آج اگر اس دور کے اندر اس مثال کو دیکھ کے اس پہ بات کی جائے تو میں کہتا ہوں سلسلہ چشت کا ایک بہت بڑا اس اعتبار سے کام کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ غیر مسلموں کو بھی ذکر کرنے کی دعوت اور تلقین کرو، اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور پھر ذکر کریں، بلکہ اس بات کو دیکھو کہ اگر وہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے خود بخود وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں اس ذکر کی برکت سے۔ یعنی آج کے دور میں کتنی بڑی مثال ہے یہ کہ غیر مسلموں کو اگر پریچ کرنا ہے تو میرے خیال ہے اتنی اعلیٰ و عرفہ مثال ہمیں اور نظر نہیں آتی۔ جی حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں، چونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ مجدد چشتیہ ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کی عاجزی، آپ میں درد و سوز، آپ کا علم، وہ سارا بے مثل اور منفرد ہے اور امتیاز ہے آپ کا۔ مجدد اس لیے، یہ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے جو عربی میں رسالہ لکھا فخر الحسن، فخر الحسن پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، جو کہ ایک اعتراض چلتا آ رہا تھا کہ حضرت حسن بصری، حضرت امام حسن بصری کا آپ
کم عمری میں تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ جو ہے بیعت کا سلسلہ نہیں ہوا تھا، آپ نے وہ عربی میں رسالہ لکھ کے اتنے مدلل جواب دیے جو کہ آپ کا ایک خاص امتیاز ہے عربی زبان میں، ایک ہند میں رہنے والا ایک اجمی عربی میں اتنی فصیح و بلیغ عربی میں لکھے۔ اور جو آپ اخلاق کی بات کر رہے ہیں، آپ کے دربار میں ہندو آتے، بظاہر وہ جیسے آپ نے کہا ہے بظاہر وہ ہندو ہیں، لیکن اخلاق عالیہ کی وہ مثال ہے کہ وہ آپ پہ اس قدر متاثر تھے آپ سے کہ وہ تمام وظائف و اوراد کرتے، کلمہ رسول پڑھتے، اور آخر پہ انت بھی ان کا کلمہ رسول پڑھنے پہ ہوا۔ اور یہ ہندوؤں اور بہت سارے آپ کی درگاہ سے وابستہ اور آپ کے مرید بہت سارے لوگ جو آپ کے دشمن بھی ہو گئے تھے، مثلا وہ کیوں ہوئے تھے؟ میں یہ بات کروں گا کہ جن میں کمالات ہوتے ہیں، حدیث شریف ہے، فرمان ہے، جن میں خصوصیات اور کمالات ہوتے ہیں ان کے حاسد بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں مہر منیر میں حضرت قبلہ مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، خواجہ محمود توسوی علیہ رحمہ نے ان کو دعا دی تھی، مہر علی شالہ محسود تر تھی میں کہ لوگ آپ پہ حسد کریں۔ یہ دعا کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے کمالات دے کہ لوگ حسد کرنے شروع ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو مال میں زیادہ ہوتا ہے، جو حسن میں زیادہ ہوتا ہے، جو علم میں زیادہ ہوتا ہے، لوگ ان پہ حسد کرتے ہیں۔ تو یہ کیا تھی کہ آپ کئی افغان آپ پہ حملہ آور ہوئے اور وہ کلمہ پڑھ کے چلے گئے، کئی آئے آپ کے مرید ہو کے چلے گئے، کئی بار تو ایک بار تو وہ چھری باقاعدہ لے کے آپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے اپنے مریدین اور متوسلین کو کہا چھوڑ دیں آنے دیں، اور کہا ما حاضرین ہرچہ بخاطر شماست بکنید، اللہ ہم حاضر ہیں، جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ کریں۔ آپ نے گردن جھکا دی اور کہا جو دل میں ہے وہ کریں، اور وہ اس قدر متاثر ہوا اور آپ وہ توبہ طائب ہو کے واپس چلا گیا۔ آپ کے اخلاق عالیہ، آپ کا دنیا سے بے نیازی، جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا مثنوی مولانا روم میں کہ اہل دنیا چے کہینوں چے مہین لعنت اللہ علیہم اجمعین، دنیا دار کیا چھوٹا اور کیا بڑا، ان سب پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ صوفیاء اور چشتیہ میں یہ خاص چیز اور یہ عجز و نیاز تھا، آپ اپنے سے کم عمر میں چھوٹوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ غیر مذہبوں کے لیے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ آپ کی وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی اور خواجہ بزرگ خواجہ اجمیر نے آپ کو لقب دیا تھا نا محب النبی، تو وہ خاص بارگاہ رسالت سے عنایت تھی، اور آپ کی ذات والا صفات میں وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی جھلک ملتی تھی۔ اچھا، اب اس میں مفتی صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے مریدین میں خاص طور پہ جو اس وقت کے جو بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادیب جن کے نام آتے ہیں، جس میں خواجہ احسن اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، مرزا مظہر جان جانا کا نام آتا ہے، یعنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں پائے کی، وہ آپ کے مریدین میں شامل ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دہلی چونکہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا اور آپ نے بھی گفتگو فرمائی کہ مدارس کا ایک مرکز تھا، جال بچھا ہوا تھا، لیکن اس میں جو ٹاپ آف دا لائن جسے آپ تاج کہیں، وہ 2 یونیورسٹیز تھیں، 2 مدرسے تھے، اور ان میں ایک آپ کا تھا، اس کا مطلب علمی اعتبار سے آپ نے بہت کام کیا اسے۔ جی آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہر فیلڈ کے اوپر کام کیا، صرف مدارس بنائے نہیں، اندر بیٹھ کے پڑھایا، اللہ اکبر، ان فیلڈ کام کیا، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ جب فصوص الحکم محی الدین ابن عربی کی کتاب کا درس دیتے تھے، یہ وہ کتاب ہے جس میں بڑے بڑے علماء سوچتے ہیں کہ یہ پڑھ کے پھر ہم درس دیں گے، اور جب طالب علم اچانک سوال کر دے تو بسا اوقات ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اس کا کیا جواب دے۔ تو فصوص الحکم کا جب درس دیتے تھے فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ سوالات کے ایسے جواب دیتے تھے جیسے سمندر بہہ رہا، اللہ اکبر، اور کبھی کوئی ایسا سوال کر دیتا تو آپ ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تو آپ کے مریدین یہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا یہاں آپ لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں یا محی الدین ابن عربی کی روح سے وابستہ، اللہ اکبر، ان سے پوچھ رہے ہیں جناب یہ آپ نے کیا لکھا اور کیا پڑھا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عموماً اپنی گفتگو کے فلو میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ فلاں صوفی کافروں کی تعظیم یا تعلق دار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تعظیم اسلام میں صرف مومن کی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، مومنی کی تعظیم اسلام نے سکھائی ہے، اور یہی ہمارا اصول اور دستور ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کافر آیا،
اس کو ایسے اچھے طریقے سے، اس کے لیے میں ایک حدیث مبارک بیان کرتا ہوں، اخلاق حسن. اخلاق حسن. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس. تو ایک بندہ اس نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بہت برا آدمی. جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفقت کا دریا بہا دیا. اللہ اکبر. عرض کرنے لگی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وہ بہت برا. آپ نے فرمایا میں جو بہت اچھا ہوں. اللہ اللہ اللہ. میں نے اپنے اخلاق کریمہ دکھانے ہیں، اس نے اپنے دکھانے ہیں. اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ مطلب غیر مسلم مسلمان ہو گئے سرکار علیہ السلام کی صرف ان اداؤں کی وجہ سے. اور جتنا بھی نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کثیر فیض پانے والے ہیں، ان کی صفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جیسی ہو جاتی ہیں. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال. اور یہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک تصویر نظر آتے تھے کہ جو آیا وہ محبتیں سمیٹ کر گیا، اور آپ کی محبتوں اور آپ کے چہرے کی چاشنی کی وجہ سے. اور یہ یاد رکھیے گا جنید بھائی، یہ میں اپنے ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایسی وجاہت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. اور یہ اولیاء اللہ کی صفات ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھیں اور آپ کو رب یاد آ جائے تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کا چہرہ بھی وجیح تھا، آپ کی ذات بھی صفات سے بھری ہوئی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارا نظام زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام محبتوں، آپ کی تعلیمات کو پھیلانے میں مدرسوں کے اندر بیٹھ کر پھیلایا. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آدھے سر کے درد کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر کسی کو آدھے سر کے درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کا یقین درست ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے.